آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلة من الاولین وثلة من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے رکوع میں آگے بڑھ جانے والے اور بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں ان دو آیات میں دائیں جانب والے دو گروہوں کا بیان کیا گیا کہ وہ اس امت کے پہلے اور بعد والے دونوں گروہوں میں سے ہوں گے۔ پہلا گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، اور بعد والوں سے قیامت تک صحابہ کے بعد آنے والے لوگ مراد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہ ان کا ذکر کیا کہ دائیں جانب والے میں قیامت تک جو اچھے اعمال کریں گے اور وہ جنتی ہوئے تو ان کے لیے بھی یہ جزا ہے۔ اب سورہ واقعہ میں آیت نمبر 41 سے تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں۔ اہل جنت کے دو گروہوں کا حال اور ان کے جزا بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کے گروہ کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بدبختی میں ان کا حال عجیب ہے۔ یعنی یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال ہی ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان کا کیسا عجیب حال ہوگا۔ پھر آگے ان کی سزائیں بیان کی گئی۔ فی سموم و حمیم، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام بخش ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی 4 سزائیں بیان کی کہ جو جہنمی ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے تو ان کی 4 سزائیں بیان کی۔ لیکن ان 4 سزا کو سننے سے پہلے یاد رکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کو جب گرم لو جھلسا دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے، کیونکہ انسان کو جب گرم لو لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے، تو وہ ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ جیسے انسان کو لو لگتی ہے، یہ قاعدہ ہے دنیا میں، ہم اس کو محسوس ہم کرتے ہیں۔ جیسے اب جو گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ دن بہ دن آنے والے سال، ہر سال آپ دیکھیں کہ موسم کیسا بدل رہا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ایسی بھی انسان کے لیے کام نہیں کر پا رہا ہوتا جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جہنمی، یہ بدبخت جب آتش جہنم میں بھونے جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں بھونے جائیں گے، تو پیاس کی شدت سے یہ تل ملانے لگیں گے اور انہیں اس وقت ٹھنڈے پانی کی اور بیٹھنے کے لیے سائے کی ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے لیے جب وہ خواہش کریں گے تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ فرمایا انہیں گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور جب کسی گھنے سائے میں پناہ لینا چاہیں گے تو فرمایا کہ جہنم سے اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے سائے کے علاوہ انہیں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب خود ہی ان کی حالت کا اندازہ لگا لو۔ اللہ اکبر۔ وہ 4 عذاب جو اس آیت کریمہ میں 3 میں بیان ہوئے، وہ نمبر 1 کہ وہ جہنم کے اندر ایسی شدید گرم ہوا ان کو لگے گی کہ فرمایا کہ اس ایسی شدید ہوا میں، گرم ہوا میں ہوں گے کہ جو ان کے مساموں میں داخل ہو رہی ہوگی، اور نمبر 2 انہیں کھولتے پانی میں انہیں ڈالا جائے گا، نمبر 3 کہ شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور نمبر 4 ان بدبختوں کو
عام جو سایہ بھی ملے گا تو وہ عام سائے کی طرح نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی خوش منظر اور نہ آرام بخش ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین یہ جو انہیں عذاب 4 عذاب ملیں گے، اس کا سبب کیا تھا کہ کیوں انہیں ملا، تو وہ سبب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلی 3 آیات میں بیان کیا۔ سنیے، فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے، وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ اللہ رب العالمین نے ان 4 آیات میں ان کے عذاب کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی کہ کیوں یہ انہیں عذاب ملا۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ بے شک وہ دنیا کی زندگی میں جب وہ دنیا میں تھے تو کھانے پینے، اچھی رہائش، خوبصورت مقامات وغیرہ نعمتوں سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ خوشحال تھے، دنیا میں بڑے خوشحال تھے، میں نے انہیں سب کچھ دیا بتا، لیکن یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں ہر وقت منہمک رہتے تھے، اور فرمایا کہ یہ شرک جیسے بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے اور اصرار کیے ہوئے تھے، اور اپنے شرک کے ساتھ ساتھ وہ سرکشی اور عناد کی وجہ سے پھر آگے سے یہ جرت کر کے یہ کہتے تھے، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ شرک چھوڑ دو تو مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو انہیں وہ قیامت کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہمیں دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو، عیش و عشرت کر لو، سب کچھ کر لو، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سرکشی اور عناد کی وجہ سے اپنے منہ سے یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری کھال اور گوشت مٹی میں مل جائے گی، صرف ہم ہڈیاں رہ جائیں گے، تو کیا ہم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور اس سے بھی بڑی بات کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی وہ بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بیان کی، اور اگر ہم پیچھے جو پورا رکوع سنتے ہوئے آئے ہیں سورہ واقعہ کا، وہاں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے دونوں گروہ کا، مقربین کا اور دائیں جانب والوں کا جو حالات بیان کیے، جو جنت کے مستحق ہوئے، لیکن وہاں وجہ بیان نہیں کی۔ آپ نے غور کیا ہو تو وہاں اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ نہیں بتائی کہ یہ کیوں مستحق ہوئے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں اس چند آیات میں، تو اہل جہنم کے گروہ کے حالات بیان کرتے وقت ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہاں پر وہ حکمت لکھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اہل جنت اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا، اور اہل جہنم جو جہنم میں گئے تو فرمایا یہ اللہ کے عدل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب عمل سے مستثنا ہو گیا، یہ نہیں، قرآن میں بار بار اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، اپنے عمل کی وجہ سے انسان نہیں، لیکن وہ کیونکہ اللہ نے لازم کیے ہیں، وہ فرض ہیں ہمارے اوپر، جو احکامات ہیں وہ عمل کرنے پڑیں گے، جو احکامات جو قرآن و حدیث میں دیے گئے، شریعت پر چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ شریعت سے ہٹ کر جانوروں والی زندگی انسان گزار کے دنیا سے چلا جائے اور اللہ جنت دے دے گا، اللہ معاف کر دے گا، تو یہ انسان کی بہت بڑی وہ اس کو سمجھیے کہ غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بائیں جانب والوں کے جہنم کے عذاب کے حقدار ہونے کی ایک وجہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ مین وجہ جو بیان کی، فرمایا وہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پر اصرار کرنا ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کے انجام کے طور پر بندے کا ایمان جو ہے وہ مکمل طور پر سلب ہو سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ گناہوں پر اصرار یہ بہت سے گناہگار مسلمانوں کو کفر پر موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، تو اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا خطرناک وار کرتا ہے۔ وہ کیا وار کرتا ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ شیطان گناہوں پر اصرار کرنے والے کے ساتھ بڑا اچھی طریقے سے کھیلتا ہے۔ کیسے کھیلتا ہے؟ اسے مغفرت کی امید دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم جو چاہے عمل کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہاری عبادتوں سے تمہارے اللہ عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ اس طرح شیطان یہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ بے شک یاد رکھیے کہ یہ ممکن ہے، یہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پر بھی، یہ اللہ چاہے تو انسان کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس کی مغفرت فرما دے، لیکن مغفرت کی امید پر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی شفا مل جائے گی لیکن وہ زہر کھانا شروع کر دے کہ میں زہر اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے شفا بھی مل جائے کہ مجھے اللہ سے امید ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انسان مغفرت کی امید پر گناہ کرتا رہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگرچہ اللہ رب العالمین تمام کریموں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہی قرآن میں خود فرماتا ہے کہ وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ان آیات میں پیغام یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ جو اللہ نے ہمیں خود بتا دیا۔ یہ بھی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو۔ وہ کون سا وقت ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ وہ وقت کون سا ہے؟ سنیے، وہ وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، کہ یہاں تک کہ جو گناہوں میں لگا ہوا ہے اب وہ اس توبہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی موت آ گئی تو اب وہ کہنے لگا کہ میں نے توبہ کی۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، کیونکہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، وہ کہنے لگے کہ میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے کہ جو اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، موت کے وقت توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ فرمایا ان کے لیے تو دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل ہمارے ایمان کے نور، ہمارے عقیدے کی شمع کو زوال کی انتہائی سخت گرجتی آندھی سے محفوظ فرما، اور تمام اوقات اور ہر حال میں کلمہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص للہیت عطا کر دے، صبر شکر کی دولت دے دے، اپنی معرفت کی، اپنی محبت کی، اپنے محبوب کی محبت کی دولت عطا فرما، تیرے پیارے محبوب کا سچا غلام بنا۔ یا اللہ ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، نیکیاں کثرت سے کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ مولائی کریم موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے، کفر سے، موت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ حق لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شریف ہماری زبان سے جاری ہو جائے، اس وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔